السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور ہم لوگ اپنا دوسرا سبق جو پڑھ رہے ہیں تشکیل پاکستان، اس کے اندر اب تک ہم 11 لیکچر مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس تشکیل پاکستان کا 12واں لیکچر ہے۔ جی یہ سبق کافی بڑا ہے، میرے خیال ہے پورے مطالعہ پاکستان میں سب سے بڑا سبق جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرا ہی ہے، اس لیے اس کے لیکچرز بھی زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہمارا یہ مکمل ہوگا، نہیں آج بھی مکمل نہیں ہوگا، اگلے میں مکمل ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے امید ہے آپ اس کا تمام کام ہاتھ کے ہاتھ اپنے کاپی میں کر کے چل رہے ہوں گے، ہوم ورک سے آپ نے سوالات نکالنا شروع کر دیے ہوں گے، کیونکہ بڑی کلاس میں اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ہمیں بڑا ہونا ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ جو لوگ بغیر ذمہ داری کے بڑے ہوتے ہیں ان کی صرف عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بڑے نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر محلے کے اندر ہمارے کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ اور اسی محلے میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہی بزرگ جو نہ خود اپنی عزت کرتے نہ کرواتے ہیں، لیکن وہ ان سے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف وہی ہے کہ عمر سے کوئی شخص بڑا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے کام ایسے نہ کرے بڑوں والے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی بڑا ہونا ہے ذمہ داری کے ساتھ، ہماری اب یہ ذمہ داری ہے۔ اس ایک اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلے ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعلیم، اور تعلیم سے متعلق جو بھی کام ہے وہ پورے کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم آج کا اپنا 12واں لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے 11ویں لیکچر میں جو آخری عنوان پڑھا تھا وہ تھا ایک نظریاتی ریاست کے شہریوں کی ذمہ داریاں۔ اب ہمارے پاس آج جو عنوان ہیں دو ہیں۔ پہلا تو قائد اعظم کا کردار ایک عام شخص کی حیثیت سے، دوسرا پھر ہم پڑھیں گے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم کا بحیثیت پہلے گورنر جنرل کردار اور ان کے کارنامے۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار ان کی ذاتی شخصیت، بے داغ کردار، پاکستان سے محبت، قربانی، وابستگی اور عہد کی بے غرض اور بے لوث صفات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک حقیقی معنوں میں سیاسی قائد اور رہنما تھے۔ ان کی اپنی ذات میں کئی صفات جمع ہو گئی تھیں۔ اولاً ہم قائد اعظم کے کردار پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک بااصول شخص تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے قول یا وعدے کے مطابق عمل کیا۔ نمبر 2، وہ ایک ذہین سیاسی رہنما تھے اور اپنی ذات میں ہمہ جہت صفات جمع کر لی تھیں، مثلاً تدبر، حوصلہ، جرأت، احساس ذمہ داری، وقار، عظمت، پاسداری، راست گوئی اور اپنے مقصد سے خلوص۔ یہ جو آخری بات ہے نا، اپنے مقصد سے خلوص، جو لوگ اپنے مقصد سے خلوص رکھتے ہیں ان میں یہ اوپر دی گئی تمام کی تمام چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے مقصد سے پرخلوص ہیں اور خلوص دل سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو بھی مشکلات آئیں ہم ان کا سامنا کریں گے، اور جو اپنے مقصد سے پرخلوص ہے وہ جھوٹ اور دھوکہ دہی میں تو ویسے بھی نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 3، وہ ایک ایماندار، دیانتدار اور جرأت مند شخص تھے اور برِ صغیر کے مسلمانوں کی بہبود اور ان کے مفاد میں جو کچھ ہوتا تھا ان پر بات کرتے جھجکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، بے دھڑک جو بات بولنی ہو اس پہ بولتے تھے جو حق ہو۔ نمبر 4، وہ دل فریب اور انتہائی جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے اور ان کے انداز و اطوار انتہائی سلجھے ہوئے تھے۔ مجالس میں ان کی موجودگی دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی تھی۔ نمبر 5، وہ انتہائی مضبوط کردار کے مالک تھے اور انہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، خاص طور سے مسلمانوں اور پاکستان کے مفاد پر۔
نمبر 6، وہ ایک پرعزم مستقل مزاج قوی الارادہ اور ثابت قدم شخص تھے جو کبھی تھکتے نہیں تھے۔ کبھی تھکتے نہیں سے مراد یہاں پر فزیکلی ہرگز نہیں ہے، انسان ہے، اگر دن بھر زیادہ کام کیا ہے تھکن محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے حوصلہ مندی کی۔ آپ کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ نمبر 7، انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کی وسعت نظر، جرأت، بے لوث خدمت اور وابستگی ہی تھی جس کی بدولت وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے کے فوراً بعد پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکے۔ نمبر 8، وہ طلباء کی نوجوان نسل کے بہت بڑے حامی اور معترف تھے اور انہیں اسلام اور پاکستان کا مستقبل کا اسلحہ خانہ تصور کرتے تھے، نوجوان نسل کے بارے میں اور طلباء کے بارے میں۔ اب ہمارے پاس جو میں نے یہاں دوسری بات لکھی تھی، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو ورثے میں بے شمار مسائل ملے۔ ان بڑے مسائل میں بھارت سے آئے ہوئے مہاجرین کی بحالی، پاکستان اور بھارت کے درمیان اثاثوں کی تقسیم، نہری پانی کا تنازع اور کشمیر کا مسئلہ شامل تھے۔ ان حالات میں بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم نے اپنا فرض منصبی ذیل کے مطابق ادا کیا۔ ذیل کے مطابق مقصد یہاں پر اب موٹی موٹی باتیں ہیڈنگ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے قومی یکجہتی۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل کا تقاضا تھا کہ اس نئی مملکت کے عوام کے درمیان قومی یکجہتی اور بھرپور تعاون کا جذبہ پروان چڑھے۔ بھارت نے کبھی دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کرتا ہے، اور ہندو رہنماؤں کا خیال خام تھا کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا اور بر صغیر پھر متحد ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بات پتہ نہیں کیوں، شاید میں اتنے بڑے لیول کا آدمی نہیں ہوں جو مجھے سمجھ آئے، لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ بر صغیر متحد ہونے کا نام یہ تھوڑی ہے کہ یہاں سے آپ ان سرحدوں کو ختم کر دیجئے۔ پاکستان کی اپنی سرحد ہے، ہندوستان کی اپنی سرحد ہے، چین کی اپنی سرحد ہے، تو آپ کا جو ہے مشرقی پاکستان جو تھا بنگلہ دیش ہے، اس کی اپنی سرحد ہے۔ کیا ان سرحدوں کا یہ مقصد ہے کہ اس میں فاصلے پیدا ہوگا اور متحد نہیں ہے؟ متحد ہونے کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمارے گھر کی بھی تو اپنی اپنی الگ سرحدیں ہوتی ہیں، لیکن دل سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان والے یقیناً اپنے حب الوطنی کے لحاظ سے ہندوستان کی قوم سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان گھروں کی سرحدوں نے ان کے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو ملک کی سرحدیں ہیں یہ دلوں میں فاصلہ پیدا کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، جب تک ہم خود ملنا نہ چاہیں۔ متحد ہونے کا مقصد آپ اپنے اپنے ملک کے لیے ترقی کے کام کریں، اس طریقے سے کریں کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ باقی آپ یہ چاہیں میں ترقی کروں اور دوسرا ترقی نہ کرے تو یہ آپ کی منفی سوچ ہے، جو کہ پھر آپ کے اپنے وسائل اور ملک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جس وقت آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے وسائل تخریبی کارروائیوں پر یا دیگر دوسرے امور پر خرچ کرتے ہو تو آپ کو بھی اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو کہ آپ کے ملک کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن قائد اعظم کی ذہانت اور لیاقت تھی کہ انہوں نے اپنے خلوص محنت اور پاکستان سے محبت کی بدولت یہاں کے لوگوں میں قومی روح اور جذبہ اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا۔ قومی اتحاد و اتفاق نے فروغ پایا اور پاکستان ایک حقیقت بن گیا۔ یہ قائد اعظم تھے جنہوں نے اتنے اس کے بعد جو
ملک پاکستان کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں قومی جذبہ بیدار کیا اور وہ مل جل کر رہنا ہے اور کوئی اس ملک کو توڑنے کے قابل نہیں ہوا۔ اس میں دوسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، وہ ہے مہاجرین کی بحالی۔ مہاجرین کون؟ جو انڈیا سے اپنے وطن چھوڑ کر یہاں پر ہجرت کر کے پاکستان آ رہے ہیں، ان کو یہاں پر رہائش دینا، ان کو سنبھالا دینا، ان کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں 6.5 ملین یعنی کہ تقریباً 65 لاکھ مسلمان بے گھر کر دیے گئے اور انہیں پاکستان ہجرت کرنے اور پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کی بحالی پہاڑ جیسا کام تھا۔ قائد اعظم نے ان مہاجروں کی بحالی پر فوری توجہ دی اور قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے لوگوں سے احتیاط جمع کرانے کی اپیل کی۔ قائد اعظم ذاتی طور پر اکتوبر 1947 عیسوی میں خود لاہور تشریف لائے تاکہ مشرقی پنجاب سے ترک وطن کرنے والے مہاجرین کے مسائل کا جائزہ لے سکیں اور ان کی خوراک و رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے 30 اکتوبر 1947 عیسوی کو لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا کہ یہ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرین کی ہر ممکن مدد کریں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور جنہیں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ آج کے لیے ہمارے پاس کچھ کلاس ورک ہے۔ کلاس ورک میں سوالات اور ہوم ورک تو آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا سبق ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ آپ جلد از جلد اپنے ہوم ورک کا کام مکمل کیجیے۔ اس سبق کے ہوم ورک کے لیے سوالات بھی جو ہم نے نوٹس میں ڈالے ہوئے ہیں، جو آپ کو واٹس ایپ کر دیے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے سوالات الگ سے نکالے گئے ہیں، الگ سے مراد ہیں اسی سبق سے، لیکن کتاب سے علاوہ سوال نکالے گئے ہیں۔ سبق اور ٹاپک یہی آپ کے اسی کتاب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس آج کے لیے آپ کا ہے سوال، بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار بیان کریں۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار بیان کریں۔ ویڈیو روک کر جلدی سے اس سوال کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ آخری لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔